ہماری ادبی مجالس کی یہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنے مہمان کا تعارف پیش کرتے ہیں، جس میں ہم ان کے اعزازات اور ان کے شعبے کے اختصاص اور ان کے فن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں آج اس روایت شکنی کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے، اور لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ لیکن یہ میرا عجز ہے، انکار نہیں ہے۔ میں اپنی محدود لفظیات اور محدود مطالعہ کی وجہ سے ان کا وہ جامع تعارف پیش نہیں کر سکوں گا جو کہ ان کا حق ہے۔ تو اس وجہ سے میں صرف ان کے ایک شعر کا سہارا لیتے ہوئے انہیں دعوت کلام دے دوں گا۔ ان کے خرام ناز کو بوئے گلو صبا کہا، ان کے خرام ناز کو بوئے گلو صبا کہا، ہم نے مثال دی مگر رنگ نہ تھا مثال میں۔ میں آج کی ہماری تقریب کے مہمان معروف شاعر، ماہر تعلیم، محقق، دانشور اور ستارہ امتیاز کے حامل ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ غالب کی نثر نگاری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، عالمی اردو مرکز جدہ کی تقریبات میں مجھے ایک بہت طویل عرصے سے شرکت کا اعزاز حاصل ہوتا رہا ہے۔ تو یہ عالمی اردو مرکز سے میرا ایک پرانا تعلق ہے۔ جناب اطہر عباسی سے میری نیازمندی بہت پرانی ہے، اور آپ سب لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے ان کو دیکھ کر بھی مجھے گزرے ہوئے وقتوں کی بہت خوبصورت محفلیں یاد آتی ہیں۔ یعنی وہ چہرے میرے سامنے ہیں جن کا میرے دل میں ایک بڑا مقام اور احترام ہے۔ اب آج محترم قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، جناب جنجوعہ صاحب نے جس خوش الحانی سے نعت پڑھی، پھر ہمارے یہ جو زبیر صاحب ہیں انہوں نے علامہ اقبال کا کلام پڑھا، جس کو کبھی اس کے اوپر بھی کبھی خزاں نہیں آ سکتی، اور اس کو آپ 1000 مرتبہ سن لیں اس کی تاثیر میں ایک حبہ برابری بھی کبھی نہیں ہوتی۔ فیصل طفیل صاحب جو خوبصورت کرتے ہیں نظامت، یہ سب چیزیں میرے لیے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بس بہت ایک تمام چیزوں کی بازگشت کی طرح ہے۔ آج میں جس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں، شاید اس کا سبب یہ ہوا کہ میں کچھ عرصہ پہلے کراچی گیا تھا، تو وہاں غالب لائبریری میں میرے ساتھ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں کہا گیا کہ غالب کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں۔ تو میں نے کہا بھئی میں اور غالب، یعنی میرا تعلق غالب سے کیا ہے، اس پہ میں کچھ بات چیت کر دوں گا، میں تو کوئی غالب کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ تو اس میں اتفاق سے اطہر عباسی صاحب بھی وہاں موجود تھے، گئے ہوئے تھے کراچی، تو شاید انہوں نے اس کی ایک ایکسٹینشن کے طور پر غالب کا ایک مخصوص حصہ آج متعین کر دیا۔ مرزا غالب کو میں نے اپنے لڑکپن سے پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلا کلاسیکی شاعر جس نے مجھے مدتوں تک اپنی گرفت میں رکھا اور آج تک اس گرفت سے میں نہیں نکل سکا ہوں، وہ مرزا غالب کی شخصیت ہے۔ یوں تو ایک سے ایک باکمال آدمی ہے، ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے نام ہیں، میر ہیں، اقبال ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ غالب اپنی جگہ پر، وہ جو مولانا حالی نے ان کے مرثیے میں کہا تھا نا کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ بہت خوبصورت مرثیہ لکھا ہے انہوں نے۔ لوگ کچھ پوچھنے کو آتے ہیں، پہلے میت جنازہ ٹھہرائیں، لائیں گے پھر کہاں سے غالب کو،
سوئے مدفن ابھی نہ لے جائیں، اور مرثیہ اس کا لکھتے ہیں احباب، کس سے اصلاح لیں کدھر جائیں۔ تو قدسی و صاحب و اسیر و کلیم لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔ غالب نکتہ داں سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اردو اور فارسی، یعنی وہ بیک وقت اردو اور فارسی نظم اور نثر دونوں میں باکمال تھے۔ ان کو خود تو ساری عمر فارسی پر ہی ناز رہا۔ انہوں نے اپنے فارسی کلام کے بارے میں بھی یہی کہا کہ فارسی بیں تاب بینی، نقش آئے رنگ رنگ، بگذر از مجموعہ اردو کے بے رنگ منست، کہ میری فارسی دیکھو تاکہ تمہیں نقشۂ رنگ رنگ دکھائی دیں، یہ اردو تو میرا ایک محض خاکہ بے رنگ ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ زمانے نے ان کو یاد جو رکھا تو اردو کے حوالے سے۔ پہلے ایران میں نظیری موجود ہے، عرفی موجود ہے، سعدی ہیں، حافظ شیرازی ہیں، خیام ہیں، کیا کیا لوگ اس میں موجود ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غالب ان سب کے یعنی مقابلے میں سب سے اونچے نکل جاتے ہیں، لیکن اردو کی حد تک وہ اپنی مثال آپ ہیں، نظم میں بھی اور نثر میں۔ اگر عمومی طور پہ گفتگو کی جائے تو انہوں نے فارسی نثر میں بھی بہت زور لگایا، اس کے بارے میں انہوں نے ارادی طور پر بہت توجہ سے اور بہت ہی زیادہ محنت سے اس نثر کو بنایا سنوارا ہے۔ اس میں ان کی بہت سی کتابیں ہیں، فاتح برہان ہے، تیغ تیز ہے، اور مختلف اور کتابیں ہیں، لیکن اس کے اندر 3 کتابیں بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ ایک ان کی پنج آہنگ ہے جس میں انہوں نے انشاء کے اصول و ضوابط پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن 2 کتابیں بہت ہی ان کی الگ ایک شان ہے، ایک مہر نیمروز ہے اور ایک دستمبو ہے۔ مہر نیمروز دراصل خاندان تیموریہ مغلیہ کی تاریخ لکھنے کا کام ان کے سپرد کیا گیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بالکل بہادر شاہ ظفر کی حکومت اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی تھی اور ٹمٹما رہا تھا ان کا چراغ۔ اس وقت ان کو یہ خدمت سونپی گئی اور اس دور میں 50 روپے مہینہ ان کا یہ مشاہرہ مقرر کیا گیا اس خدمت کی وجہ سے۔ لیکن وہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس کتاب کا مجموعی طور پر نام پرتوستان ہوگا، اور اس کا ایک حصہ مہر نیمروز کہلائے گا اور دوسرا حصہ ماہ نیم ماہ کہلائے گا۔ یہ ترکیب بھی ان کی آپ دیکھیں کتنی نئی ہے، ماہ نیم ماہ۔ لیکن وہ بس مہر نیمروز ہی بمشکل تمام ہو سکی، ماہ نیم ماہ کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے کہ وہ سارا بساط ہی الٹ گئی، مغلیہ دور ہی ختم ہو گیا۔ تو مہر نیمروز میں انہوں نے بہت محنت کر کے بڑی خوبصورت بڑی رعایتوں کے ساتھ، جس میں کہ انہوں نے ظہوری کسے نثر اور جلالائے طبع طبائی کا انداز اور سب بڑے بڑے نثر نگاروں کی انہوں نے اس میں وہ کیا۔ دستمبو اصل میں یہ جو 1857 کے ہنگامے کے دوران غالب اپنے گھر میں بند بیٹھے رہے، تو اس میں انہوں نے کوئی 15 ہفتے کی روداد ایک روز نامچے کی طرح، ایک ڈائری کی طرح لکھی ہے، مگر اس میں بھی بہت ایک شعوری کوشش ہے بہت اعلیٰ نثر لکھنے کی، بلکہ اس میں انہوں نے ایک اپنے اوپر پابندی بھی لگا لی تھی کہ اس میں قدیم فارسی میں لکھوں گا، کوئی لفظ عربی کا نہیں آنے دوں گا۔ تو وہ
1857 کے ہنگامے کے بعد دلی بالکل اجڑ چکی تھی. مسلمان خاص طور پر بیشتر جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے یا جلا وطن ہو گئے تھے. وہ سماج تھا. اور یہاں کے جو مطبع تھے، پریسز جتنی تھیں، وہ سب اجڑ چکی تھیں. تو اس لیے یہ آگرہ میں چھپی یہ کتاب. وہ لکھ لکھ کر بھیجتے تھے شیفتہ کو، شیفتہ کہہ رہا ہوں، تفتہ کو، اپنے جو ان کے شاگرد تھے آگرہ میں، ہرگوپال تفتہ. انہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ نہیب کا لفظ اس کے اندر آ گیا تھا، میں نے اسے کاٹ کے نوا بنا دیا تھا، کیونکہ نہیب عربی کا لفظ ہے، مگر میں نے اب دیکھا ہے اس میں کاپی میں کہ وہ تو کاتب نے پھر نہیب لکھ دیا ہے، تو میں نہیب کے نہیب سے مرا جاتا ہوں. میرے کمال کو دھبا لگ جائے گا، خدا کے لیے تم جاؤ اور جا کر اسے چاقو سے چھیل کر تمام کاپیوں پہ درست کر دو. یہ اتنا ان کا مقصد ہے. لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آج محققین نے جتنا اس پر کنسنٹریٹ کر کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر بھی 7-8 لفظ عربی کے آ گئے ہیں. انہیں اندازہ نہیں ہوا. اس میں سے اصل میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو بالکل لگتے ہی فارسی ہیں. تو وہ خیر، اسی طرح سے یہ 2 کتابیں تو میں نے اختصار سے عرض کیا کہ یہ ان کی فارسی نثر کی بہت ایک محنت کر کے جو انہوں نے نثر لکھی تھی. لیکن جب ان کی عمر ڈھل گئی تو وہ اتنا زیادہ اپنے لکھنے پہ محنت کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، تو انہوں نے پھر اردو تحریر کو خطوط کے لیے استعمال کیا، کیونکہ وہ اس کو بے تکلف سے لکھتے تھے. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے خطوط میں مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، کوسوں دور بیٹھ کر بات چیت کا مزہ لیا کریں. اور واقعی انہوں نے اس دور کے جتنے آداب و القاب تھے اور جو طریقہ کار تھا نثر لکھنے کا، وہ سب بدل کے رکھ دیا، اور ایک ایسی نثر لکھی جو بہت تخلیقی بھی تھی، بہت برجستہ بھی تھی. چنانچہ جب ان کے ان خطوط کو چھاپنے کی بالکل ان کے اواخر عمر میں جب نوبت آئی تو وہ شروع میں اس خیال سے متفق ہی نہیں ہوئے. وہ کہتے تھے کہ میں نے تو ان میں سے کوئی خط قلم سنبھال کے نہیں لکھا. تو انہیں یہ خیال تھا کہ کہیں اس میں کوئی عبارت میں خلل نہ رہ گیا ہو. میں اب یہ تجزیہ کرتا ہوں کہ وہ نثر اسی لیے اچھی ہے کہ اس میں قلم سنبھالا نہیں گیا، اور فارسی میں جس قدر قلم سنبھالا گیا وہ اتنی ہی بوجھل اور ایک طریقے کی اس کے اندر وہ کیفیت آ گئی ہے جو یعنی اس کے برابری نہیں کر سکتی اس برجستگی کی اور اس سادگی کی. اچھا، اب یہ جو ان کے خطوط تھے، یہ میری رائے میں اردو نثر کا بہترین نمونہ ہے. ایسی نثر کسی اور کی ہے ہی نہیں. اور یہ اس کے 2 مجموعے چھپے، ایک عود ہندی اور ایک اردو معلی. اس میں ان کے جتنے خطوط ملے تھے، بعد میں کچھ دریافت ہوتے رہے، وہ بھی اس میں ایڈ ہوتے رہے، محققین اس پر کام کرتے رہے، کئی ایڈیشنز اس کے نکلے، جن میں دلی سے خلیق انجم صاحب کا ایڈیشن میں سب سے زیادہ محنت سے مرتب کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ جو ان کے خطوط سامنے آئے تو وہ ایک طرز ہی نرالی نکل آئی. بالعموم جب ہم اردو نثر کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں تو نام لیا جاتا ہے بطور عناصر خمسہ کے کہ سر سید ہیں، شبلی ہیں، حالی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں اور محمد حسین آزاد ہیں. ان 5 کو کہا جاتا ہے کہ یہ عناصر خمسہ ہیں. خیر ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں، بہرحال ایک انداز ہوتا ہے. مگر تعجب ہے کہ ان میں مرزا غالب کا نام شامل نہیں کیا جاتا. ان کو حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے اچھی نثر جیسی نثر انہوں نے، اور ان سب سے سینئر بھی ہیں، وہ سر سید سے بھی سینئر ہیں. یہ جو خطوط ہیں ان کی خصوصیات بڑی گوناگوں ہیں. سب سے بڑی بات تو وہی ہے کہ یہ انہوں نے شعوری طور پر نہیں لکھے، مگر ان خطوط میں پہلو بہت آ گئے ہیں. ان کا ایک پہلو علمی بھی ہے، مثلا جو شاگردوں سے خط کتابت ہوئی اس میں ان کو اصلاح دی، پھر ان
چیزوں پر بحث ہوئی کہ یہ لفظ یوں ہوتا ہے، فلاں نے یوں باندھا ہے، فلاں نے یوں باندھا ہے، فارسی کے اساتذہ کا کلام اس میں آ گیا، کئی تصورات کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں تاریخی ہیں، یعنی اب تاریخی پہلو جو ہے اس میں مثلاً میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ اکثر اب یہی کہا جاتا ہے کہ جس محلے میں غالب رہتے تھے اس کا نام بلی مارا تھا، بہت اصرار کیا جاتا ہے کہ اس کو بلی مارا نہ کہیں، یہ غلط ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ زبان کو صرف جہلاء خراب نہیں کرتے، علماء بھی خراب کرتے ہیں۔ ہم نے جب غالب کے خط پڑھے تو اس میں کئی جگہ ہمیں نظر آیا کہ یہ تو بلی مارا تھا۔ وہ مثلاً ایک خط میں اسی تفتہ ہرگوپال تفتہ کو کہتے ہیں کہ تم نے خط لکھا اور اپنا پتہ درج کیا، تو فارسی میں خط لکھتے تھے وہ، تو تم نے اپنے محلے کا نام لکھا ہے چاہے گرمابہ، اور کہا یہ تم نے حمام کے کنویں کی مٹی خراب کی ہے۔ حمام کا کنواں محلہ تھا ان کا، تو گرمابہ حمام کو کہتے ہیں، فارسی میں تو ان کا چاہے گرمابہ حمام کا کنواں۔ تو انہوں نے غالب نے ان کو بتایا کہ دیکھیں اسماء اعلام جو ہوتے ہیں پراپر ناؤنس، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اور مثال کے طور پر کہا کہ کیا اب میں جس محلے میں دلی میں رہتا ہوں کیا اس کو گربا کشاں کہو گے؟ اچھا، یہاں سے پتہ چلا نا کہ وہ بلی مارا ہے، بلی مارا نہیں ہے۔ اسی طرح املی کے محلے کو کیا محلہ تمر ہندی کہو گے؟ اور بھی کئی خطوط میں اس کا ان کے یہاں ذکر آیا ہے۔ تو میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا مضمون لکھا جس میں میں نے کہا کہ بھئی یہ تصور عجیب ہے کہ لوگ اب جس آدمی کو جو بلی مارا کہتا ہے اس کو جاہل سمجھتے ہیں جی، اور بڑا اصرار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے جو پوتے تھے بشیر الدین احمد صاحب، انہوں نے واقعات دارالحکومت دہلی کی بڑی ضخیم کتاب لکھی اور بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں قیاس ظاہر کیا تھا کہ یہاں اگرچہ عوام سب اس کو بلی مارا کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بلی مارا ہوگا، یہاں سے جمنا گزرتی تھی اس زمانے میں ادھر قریب، تو وہاں سے بلی لگتی تھی، یعنی چپو چلائے جاتے تھے، تو بلی مارا ہوگا۔ معلوم نہیں کیوں ان کو یہ ضرورت پیش آئی جبکہ سب بولتے بھی وہی تھے۔ تو میری اس موضوع پہ کافی گفتگو اور کچھ وہ رہی، تبادلہ خیال رہا جناب شمس الرحمن فاروقی صاحب سے، تو وہ بھی اسی کی قائل تھے کہ بلی مارا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں سند بھیجوں گا فلاں کی، وہ کافی انہوں نے بھیجے، وہ سب کے سب ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے بشیر الدین احمد صاحب کے زمانے کے بعد کے۔ میں نے کہا جی دیکھیے، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اور سب بعد کے لوگ ہیں، وہ تو لائق اعتنا ہے، اور ایک شخص جو اسی گلی میں اسی محلے میں رہتا تھا اور آج یہ اس محلے کا ذکر اسی کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ ہمیں اور دلی کے باقی محلوں کا تو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو اس کی گواہی آپ اس کیوں رد کر رہے ہیں؟ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اب یہ دیکھیے یہ ایک علمی پہلو ہے نا ان خطوط کا، اور وہ جو دوسرا جو تعلیمی پہلو ہے وہ الگ ہے۔ اچھا، اسی طرح کے مختلف پہلو بنتے ہیں، لیکن ان خطوط کا سب سے زیادہ توانا جو پہلو ہے وہ نثر ہے جس کے اندر نہ کوئی موضوع ہے نہ کچھ ہے، انہوں نے برجستہ اظہار حال کے لیے کچھ چیزیں لکھ دی ہیں، اور اس کے اندر ایسے ایسے جملے آ جاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہیں سے آمد ہی ہوتی ہے، اس میں آورد تو کہیں نہیں ہے۔ مثلا وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ میں مجھ کو کافور و کفن کی پڑی ہے، وہ ستمگر شعر و سخن کا طالب ہے۔ یعنی میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ مجھے شعر و سخن سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں تو اب موت کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اسی طرح سے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں ہنوز بیمار ہوں، الفاظ ممکن آگے پیچھے ہو جائیں، اور بیمار کے لیے انجام کار یا غسل صحت ہوتا ہے یا غسل میت۔ تو یہ کتنے سادہ جملے ہیں،
کوئی اس میں بناؤ سنگار نہیں ہے، لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں سے کاش انہوں نے تراش لی۔ ان کی یعنی محمد حسین آزاد کی نثر کی بہت شہرت ہے۔ ان کے بعد بھی آنے والے جو لوگ تھے، مثلا عبدالغفور شہباز ایک صاحب تھے، وہ بھی اپنی طرز ایک رکھتے تھے نثر میں، پٹنہ کے تھے، لیکن ان کی نثر پر محمد حسین آزاد کا رنگ اتنا غالب مجھے نظر آیا کہ میں اب سمجھا کہ یہ صاحب طرز نہیں کہلا سکتے۔ لیکن مہدی علی فادی اور یہ ایک میر ناصر علی دہلوی، یہ دو آدمی جو تھے، انہوں نے تمام نثر نگاروں کے ہوتے ہوئے بھی ایک اپنا رنگ نکالا، لیکن غالب کا رنگ کوئی بھی اختیار نہیں کر سکا۔ اب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، بہت کمزور ہو گیا ہوں، مجھے اٹھنا بھی دشوار ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا اتنی دیر میں اٹھتا ہوں جتنی دیر میں ایک قد آدم دیوار اٹھے۔ اب دیکھیں، یعنی اس جملے میں صرف ظاہری ذوف کی بات نہیں ہو رہی، ایک جو گراں جانی ہے، جس طرح آدمی کو اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، یعنی اس کی اس سے بہتر عکاسی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آخری زمانے میں جب ان پر یہ خیال بہت طاری تھا کہ بس اب موت کی تیاری ہے، تو اکثر کئی شعر دہراتے رہتے تھے۔ دم واپسی بر سر راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک مصرع بہت دہراتے تھے، اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے۔ تو ان خطوط میں بھی انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے مرگ ناگہاں یہ تجھے کیا انتظار ہے، اور ساتھ لکھتے ہیں اب مرگ ناگہانی بھی کہاں رہ گئی ہے۔ ناگہانی تو اگر آج سے 10 سال پہلے آ گئی ہوتی تو ہوتی، اب تو سب سامان اس کے مہیا ہے۔ تو وہ جو اس کے اوپر ایک چھوٹے سے لفظ میں جو کچھ بات کہہ دیتے ہیں، اس پہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے اس میں کتنے پہلو ہیں، اور اس نثر کے اندر تخلیقیت کتنی ہے، تصویریت کتنی ہے جی۔ مثلا میں نے اس میں سے ایک دو چیزیں نوٹ کی تھی، کیونکہ بھئی یہ تو اس طرح یاد رکھنی تو مشکل ہیں۔ میں آپ کو ایک دو چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک خط میں لکھ رہے ہیں، بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ زندگی کے احوال میں سے بالکل جیتی جاگتی ایک قلم لگا دیتے ہیں، اور اتنی وہ تخلیقی ہوتی ہے کہ اگر وہ خوشہ انگور کی تصویر بنا دیں تو پرندے اس پہ چونچ ماریں گے۔ اب یہ خط کا ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا سا چند سطریں ہیں۔ یہاں تک لکھ چکا تھا کہ دو ایک آدمی آ گئے، یعنی منقطع ہو گیا، پھر دوبارہ جوڑا ہے۔ دن بھی تھوڑا رہ گیا، میں نے بکس بند کیا، بکس سے مراد قلمدان ہے، باہر تختوں پر آ بیٹھا، تخت لکڑی کے بنے ہوئے۔ شام ہوئی، چراغ روشن ہوا، منشی سید احمد حسین سرہانے کی طرف مونڈے پر بیٹھے ہیں، میں پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں۔ اب یہ ہے وہ چیز جس کو میں نے تصویریت کہا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بالکل اس میں کہیں بھی کوئی وہ جس کو کہنا چاہیے۔ اچھا، اور جملے میں مثلا بارشیں بہت ہوئیں، گھر ٹپکنے لگا، تو انہوں نے اس ساری اپنی جو ان کی ڈسٹربنس تھی اس کو انہوں نے کہا ہے کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، فقدان راحت سے گھبرا گیا ہوں۔ آپ اس میں دیکھیے کہ مزاح بھی ہے، لیکن اس مزاح کی تہ میں آنسوؤں کا نمک گھلا ہوا ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، فقدان راحت سے گھبرا گیا ہوں، چھت چھلنی ہے، ابر 2 گھنٹے برستا ہے تو چھت 4 گھنٹے برستی۔ یہ ان کی نثر کا یہ سب سے اہم حصہ یہ ہے جس کے اندر انہوں نے بالکل برجستہ اپنے دلی احساسات کو صفحہ کرتاز پہ اتار دیا۔ اب 2 گھنٹے برستا ہے، 4 گھنٹے برستی ہے، دیکھیں بالکل۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا
گروہ میں ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں تو بہت حیران ہوتا ہوں. ایک خط جس میں انہوں نے خود اپنی نظم و نثر پہ بات کی ہے، اور اس میں کمال درد بندی ہے یہ بھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو رتبہ ہے جو ہے اس کا شاید احساس لوگوں کو نہیں ہو سکا ہے. اب یہ ان کی اس میں سے ایک کوٹیشن میں پڑھ رہا ہوں: مجھے اپنے ایمان کی قسم، میں نے اپنی نظم و نثر کی داد باندازہ بایست، یعنی جیسی ہونی چاہیے تھی، نہیں پائی. آپ ہی کہا، آپ ہی سمجھا، قلندری و آزادگی، ایثار اور کرم کہ جو دوائی میرے خالق نے مجھ میں بھر دیے تھے، بقدر ہزار یک ظہور میں نہ آئے. جتنا میرے دل میں ایثار تھا لوگوں کے لیے، میری استطاعت ہی نہیں تھی. نہ وہ طاقت جسمانی کہ ایک لاٹھی ہاتھ میں لوں اور اس میں شطرنجی اور ایک ٹین کا لوٹا میں سوت کی رسی کے لٹکا لوں. شطرنجی سے مراد یہ ہوتی ہے جو 4 خانے بنے ہوئے دری سی ہوتی ہے. سوت کی رسی سے لٹکا لوں اور پیادہ پا چل دوں. کبھی شیراز جا نکلا، کبھی مصر میں جا ٹھہرا، کبھی نجف جا پہنچا. یہ مجھ میں طاقت نہیں ہے. نہ وہ دستگاہ کہ ایک عالم کا میزبان بن جاؤں. اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ صحیح، جس شہر میں رہوں اس میں تو بھوکا ننگا نظر نہ آئے. یعنی نہ میرے پاس یہ استطاعت ہے کہ میں دیکھوں ہی نہیں ارد کا منظر اور تمام دنیا کی سیر کرتا پھروں، نہ یہ ہے کہ میں ارد گرد لوگوں کو افلاس میں اور بھوک میں مبتلا دیکھ کر پریشان نہ ہوں. کم سے کم اتنی استطاعت ہو کہ ان کو میں کر سکوں مدد. اور اس کا آخری جملہ ایک لمبی کوٹیشن کے بعد وہ کہتے ہیں، جو میں سوچتا ہوں کہ آپ چاہیں تو اس پر رو لیں اور چاہیں تو اس پہ ہنس لیں: وہ جو کسی کو بھیک مانگتے نہ دیکھ سکے اور خود در بدر بھیک مانگے، وہ میں ہوں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ کس قسم کی نثر ہے. اچھا، اسی طرح کی ایک دو چیزیں بس آپ کو، مجھے معلوم ہے کہ آج کی اس محفل میں وقت جو ہے وہ کم سے کم ہی لینا چاہیے. کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی. مرزا پور کوئی جگہ تھی، وہاں ان کے دوستوں میں سے کسی نے انہیں بلایا تو انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا پور کیا آؤں، اب سوائے سفر آخرت اور کسی سفر کی نہ مجھ میں طاقت ہے نہ جرت. جوان ہوتا تو احباب سے دعائے صحت کا طلبگار ہوتا، بوڑھا ہوں تو دعائے مغفرت کا خواہاں ہوں. یہ اسی طرح ایک جگہ کسی کو لکھتے ہیں کہ اگر میں لنگی باندھ کے اور کپڑے اتار کے کہیں بیٹھ جاؤں تو میرا بڑھاپے سے اب یہ حال ہے کہ مجھے آنکھ کی بڑھیا سمجھا جائے گا. وہ ایک آنکھ کے پودے ہوتے تھے نا، اس میں سے اڑتے تھے وہ سیڈز، وہ ہلکے ہوتے ہیں بالکل. تو میری شکل آنکھ کی بڑھیا کسی ہوگی، شاید ہوا کے جھونکے سے اڑ جاؤں. اچھا، اب یہ یعنی چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دیں. ایک اور خط ان کا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاؤں رکاب میں ہے، ہاتھ باغ پر ہے، سفر دور و دراز درپیش ہے، زاد راہ موجود نہیں، خالی ہاتھ جاتا ہوں، اگر ناپرسیدہ بخش دیا تو خیر، اگر باز پرس ہوئی تو سقر مقر ہے اور حاویہ زاویہ. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جو فنی نکات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں. مثلا ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں مسلمات شعری یا مضامین شعری.
یعنی شعر میں آپ معلوم ہوتا آپ کو کہ یہ کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے، لیکن شعر کی حد تک وہ علامتیں اور وہ مفروضے ویلڈ رہتے ہیں۔ اس کو آپ انہوں نے مثلا کہا کہ یہ جو مسلمات شعری ہوتے ہیں، مضامین شعری ہوتے ہیں، وہ بس طے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی کوشچننگ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مثال دی ہے کہ مثلا یہ مفروضہ کہ زمرد سے جو افعی، یعنی عربی کا لفظ تو افعا ہے لیکن اردو والے فارسی والے افعی کہتے ہیں، یعنی کوبرا جو یہ سانپ ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس پہ بڑے مضامین ہیں، وہ خود غالب کا شعر ہے، سبزہ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا۔ تو انہوں نے یہ مضمون باندھا کہ جس زمرد کے دیکھنے سے ناگ جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کہ جو کتان ہے، یعنی ایک مخصوص قسم کا شفاف سا ریشمی کپڑا ہوتا تھا، السی سے بنایا جاتا تھا، وہ اگر چاندنی اس پر پڑے تو اس میں چاک آ جاتے ہیں، شگاف آ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں انہوں نے کہا یہ مفروضات شعری ہیں، اور شعر کی حد تک یہ ٹھیک ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن آصف الدولہ کے زمانے میں انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ بڑی تلاش کے بعد ایک ناگ منگوایا اور خالص زمرد لا کر اس کی آنکھوں کے موازی اس کو حرکت دی گئی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح کتان کے تھان انہوں نے جگہ جگہ سے منگوائے، مختلف ملکوں سے منگوائے، اور ان کو چاندنی میں پھیلایا گیا۔ اس میں انہوں نے لکھا مسکا تک نہیں، یعنی چاک ہونا تو درکنار، اس کے تار و پود میں کہیں ذرا سا خلل بھی نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یعنی معروضی حقیقتیں ہیں، ان سے مسلمات شعری پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ آج بھی اسی طرح باندھیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ان کی نثر میں ہیں، اس میں سب سے قوی پہلو وہ ہے جہاں انہوں نے اپنے دل کو کھول کر بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی شعوری کوشش کے، گویا اپنے دل کی خواہشیں اتار کے کاغذ پر رکھ دی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نثر کا ایک بڑا تشنہ سا تعارف ہے۔ لیکن اگر آپ یہ عود ہندی اور اردو معلیٰ یہ دونوں ان کے خطوط پڑھیں تو جا بجا آپ کو ایسے مصرے، وہ ایسے جملے ملیں گے جو آپ سمجھیں گے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے اور کس طرح دو لفظوں میں اس شخص نے بیان کر دیا۔ تو یہ میں غالب کی نثر کے بارے میں ایک بہت ہی ایلیمنٹری سا ایک بالکل جو ہے گفتگو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں سے کر لوں، جو کہ حکم تھا اطہر عباسی صاحب کا۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سے۔